السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وتوبۃ قبل الموت، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 16 ہے، غسل میت کورس۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کفن لپیٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ چارپائی کے درمیان یعنی کہ وہ جگہ جس کے اوپر آپ یعنی کہ وہ تختہ جس کے اوپر میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ آپ کے پاس کوئی چارپائی یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی جہاں آپ نے غسل کے بعد میت کو لٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی خشک چارپائی آپ رکھیں اور اس چارپائی کے درمیان میں ایک بڑی پٹی اور سر اور پاؤں کی طرف یہ کفن کے اندر آپ کو یعنی کہ جب آپ کفن خریدیں گے تو اس کے اندر ہی یہ پٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی چھوٹی پٹیاں بچھا دیں۔ کفن کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے 5 پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں، اور یہ انسان کے جسم کے مطابق ہوگا کہ اگر کوئی پتلا بندہ ہے یا چھوٹا ہے تو اس کے لیے کم لگتی ہیں، اور اگر کوئی بڑا ہے اور موٹا انسان ہے تو اس کے جسم کے سائز کے مطابق یہ کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر تینوں چادریں جو بڑی چادریں ہوں گی وہ عام کفن کے بجائے یعنی کہ جو 3 چادروں کا کفن ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی عام چادروں سے بڑی چادریں ہوتی ہیں، ان کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم 1 فٹ بڑی ہو اور سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے، یعنی کہ آپ پاؤں والی سائڈ پہ بھی اضافی رکھیں اور سر والی سائڈ پر بھی اضافی چادر رکھیں، اور درمیان میں میت کو لٹایا جائے گا تاکہ سر اور پاؤں والی سائڈ سے اس چادر کو باندھنے میں آسانی ہو۔ پھر تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے 2 افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں گے۔ مزید 2 افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اسی چارپائی پر رکھ دیں گے۔ یعنی کہ آپ نے میت کو جب اٹھانا ہے تو اس کو اس کے جسم سے پکڑ کر نہیں اٹھانا، بلکہ اسی چادر کے ساتھ یا اس کے کمر کے نیچے کوئی بھی مضبوط کپڑا رکھ کر تو اس کے ذریعے آپ نے اس کو اٹھانا ہے، اور اٹھا کر اس چارپائی پر آپ نے لٹا دینا ہے جہاں پہلے سے آپ نے وہ کفن کی چادریں بچھا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد کروٹ دلا کر نیچے کی چادر نکال لیں، اوپر کی چادر ابھی نہ ہٹائیں کیونکہ اس کے اندر سے ہی کفن پہنایا جائے گا، یعنی کہ جو آپ نے جس چادر کے ساتھ آپ نے اٹھا کر اس کو کفن کے اوپر لٹایا ہے وہ کروٹ دلا کر جس طرح ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے وہ چادر نکال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر میت کے اوپر جو چادر ہوگی اس کو نہیں ہٹائیں گے۔ وہ جب آپ کفن اس کو پہنائیں گے اور ایک سائڈ کا جب چادر کا جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو پھر نیچے سے جو میت کے اوپر کپڑا ہوگا جو دوران غسل آپ نے اس کے جسم پر ڈالا تھا اس کو آرام سے نیچے سے نکال لیں گے، اور اس دوران خیال رکھیں کہ وہ اس شخص یعنی کہ جو بھی میت ہے وہ برہنہ نہ ہو، یعنی کہ اس کا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو باقی جو کفن کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ نے اسی کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔